السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق القائلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور اللہ کے نبی کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے۔ سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں ان دوستوں کا جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا، آپ بہنوں اور بھائیوں اور بیٹوں اور بیٹیوں کی خدمت میں حاضر ہونے کا۔ سب سے پہلی بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو کچھ مجھے پہلے بتایا گیا اور جو کچھ یہاں سٹیج پر آنے والے افراد اور بچوں نے جو کچھ پیش کیا، اس سب کی روشنی میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ قرآن کریم کے حوالے سے آپ لوگ وہ کام کر رہے ہیں کہ جو آج کے اس زمانے میں اگر اسے قرآن کے حوالے سے جہاد کہا جائے اور ایک بہت ہی عظیم کوشش کہا جائے تو بالکل بھی بے جا نہیں ہے بلکہ بجا ہے۔ قرآن کریم انشاءاللہ سب توجہ فرمائیں گے اور جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سب کو، ہم سب کو معلوم ہے قرآن کریم دین اسلام کا بنیادی متن ہے، ٹیکسٹ ہے، کتاب ہے۔ لیکن بعض اوقات جب کسی کو کسی اہم چیز سے دور کرنا ہو تو ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز اس کی نظروں کے سامنے سے ہٹا دی جائے، بازار سے ختم کر دی جائے، کوئی ڈھونڈنا چاہے تو اس کو ملے ہی نہیں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، تلاش میں نکل پڑتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں کہ ہم سے یہ اتنی امپورٹنٹ چیز کیسے ہماری دسترس سے نکل گئی۔ لیکن ایک طریقہ لوگوں کو کسی چیز سے دور کرنے کا اس پہلے طریقے سے زیادہ خطرناک اور مؤثر ہے، جس میں لوگوں کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہماری کوئی چیز گم ہوئی ہے۔ کیونکہ جب کسی کو یہ احساس ہو کہ میری کوئی چیز گم ہو گئی ہے تو وہ ڈھونڈتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، پوچھتا ہے، احساس اس کو ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی کی کوئی چیز اس طرح ٹیکنیکل طریقے سے گما دی جائے کہ وہ سمجھے میرے پاس ہی ہے تو وہ کبھی بھی اسے تلاش کرنے کی، اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ قرآن مجید کے ساتھ بھی یہی داستان، یہی ٹیکنیک استعمال کی گئی ہے۔
کہ مسلمانوں کو لگتا ہے قرآن مجید ہمارے پاس ہے، قرآن مجید ہمارے گھر میں پڑا ہوا ہے، قرآن مجید ہماری مسجد میں پڑا ہوا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے میں تو الحمدللہ ہر روز سورہ یاسین پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میں سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، کوئی کہہ رہا ہے ماشاءاللہ میں نے تو پورا تعویذ بنا کے گلے میں ڈالا ہوا ہے، کوئی کہہ رہا ہے میں نے اپنی گاڑی میں رکھا ہوا ہے ڈیش بورڈ میں قرآن مجید، کوئی کہہ رہا ہے میں تو ہر روز ماشاءاللہ جب میں کام پہ جانے لگتا ہوں بیگم قرآن لے کے کھڑی ہوتی ہے میں نیچے سے گزر جاتا ہوں۔ ہے قرآن ہمارے پاس، تو جب یہ احساس ہو جائے کہ چیز میرے پاس ہی ہے جبکہ وہ ہو نہیں، تو یہ سب سے خطرناک دھوکہ دینے کا طریقہ ہے۔ اور قرآن کریم کے بارے میں مسلمانوں کو یہ دھوکہ دیا گیا، اور اس دھوکے میں ڈالنے کے لیے بعض اللہ کے رسول اور اہل بیت اطہار کے فرامین کو غلط معنی میں بتایا گیا لوگوں کو، کہ اگر کوئی ادنا فکر کرنے پر آ جائے تو وہ کہے گا یہ فرامین ہم سے کیا کہنا چاہتے؟ آپ کو مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں، ایک صلوات پڑھے محمد والے، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی اسی سے شروع کرتا ہوں۔ یہ قرآن کریم میں ایک سورہ مبارکہ صاد، سورہ یاسین ہے جہاں پر اس کے بعد والا سٹاپ سورہ صافات ہے، اس سے اگلا سٹاپ جو ہے وہ سورہ صاد ہے۔ اگر آپ کسی کو راستہ بتا رہے ہو اور اس کو اس جگہ کا نہ پتا ہو کہاں آتی ہے تو پھر آپ اس چیز کے ذریعے بتاتے ہیں جو اس کو پہلے پتا ہو، کہ فلانی جگہ کا تو تمہیں پتہ، سورہ یاسین کا پتہ ہے چونکہ اس سے رزق میں بڑی برکت ہوتی ہے، پیسے زیادہ ہوتے ہیں، اولادیں عطا ہوتی ہیں، فلان ہوتی ہے، سوائے ہدایت کے سب کچھ ہوتا ہے سورہ یاسین سے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ تو اللہ سورہ صاد کی آیت نمبر 29 میں 29 میں خود تعارف کروا رہا ہے کہ فرمایا اللہ کے نبی سے، اپنے نبی سے خطاب ہے، فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک، کہ اے رسول یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، مبارکن برکتوں والی۔ ہمیں پتہ چلا برکتیں ہیں، فٹ سے چومنا شروع کر برکت نکالنے کے لیے، بوسے کے ذریعے برکت قرآن کی اپنے اندر ٹرانسفر کرنے کے، یا آنکھوں سے لگا کے یا ماتھے سے لگا کے، ٹھیک ہے، تو برکت ٹرانسفر ہو رہی، حالانکہ اللہ نے اس طرح کی برکت کا کہیں بھی نہیں کہا۔ اور اسی آیت میں اللہ نے بتایا کہ یہ اس کی برکت کیسے ملے گی تمہیں، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے برکت لے، کیونکہ ہمارے پاس خود برکتیں لینے کے اتنے طریقے ایجاد ہو گئے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ ایک ہنسی کی بات یاد آ گئی کہ کسی باپ نے اپنے بچے کو کم بھیجا عالم دین بننے کے لیے، تو وہ زمانہ ظاہر ہے واٹس ایپ وغیرہ کا، انٹرنیٹ کا نہیں تھا، تو وہ اس نے خط لکھا کوئی مہینے کے بعد بچے سے، بھائی سناؤ کیا حال ہے، سیٹل ہو گئے ہو، داخلہ ہو گیا ہے، فلاں، پڑھائی کیسی جا رہی؟ تو کچھ عرصے کے بعد بچے کے خط کا جواب آیا ابا کو، اور اس نے کہا کہ میں یہ قرآن کے بارے میں یہی کیا ہوا ہم سب سے مراد الا قلیل۔ تو اس نے جواب میں لکھا ابا الحمدللہ بڑا اچھا ہو گیا، یہاں پر سب وسائل مہیا ہو گئے، داخلہ بھی ہو گیا اور خوابگاہ کا بھی بندوبست، رہائش کا بھی ہو گیا ہے،
اور رہی بات پڑھائی کی تو اتنا مصروف ہو گیا ہوں کہ اس کا ٹائم ہی نہیں نکل رہا. جس کام کے لیے بھیجا تھا کہہ رہے میں اتنا مصروف ہو گیا ہوں یہاں پہ آ کے کہ پڑھائی کے لیے ٹائم ہی نہیں نکال پاتا. تو مسلمانوں نے قرآن کے لیے اتنی فنکاریاں کر لی ہیں کہ ہدایت کا ٹائم ہی کوئی نہیں ان کے پاس اور ہدایت لینے کی توجہ کوئی نہیں. لہذا یہ کہتے ہیں ہے قرآن ہمارے پاس جبکہ ان کے پاس قرآن نہیں ہے. قرآن کا بدن ہے جس کو جدھر مرضی گھسیٹتے پھرتے ہیں لیکن روح قرآن ان کے اندر موجود نہیں ہے. اب یہ جو ماشاءاللہ ہمارا عزیز بیٹا بیٹھا ہوا ہے شہزادہ ہمارے سامنے کرسی پر ٹانگے اوپر کر کے, تو انہوں نے جو باتیں کی ہیں بہرحال جو بھی دماغ ان کو تقریر لکھانے کے پیچھے تھا, تو میں ان کی تقریر سن کے سوچ رہا تھا کہ وہ محاورہ غلط ہے جو کہتے ہیں چھوٹا منہ اور بڑی بات, بلکہ اگر بات بڑی ہو تو چھوٹا منہ بھی بڑا ہو جاتا. تو یہ جو باتیں کر رہے تھے وہ واقعاً قابل غور تھی. حالانکہ میں پچھلی رات صحیح طرح سویا نہیں ہوں, مجھے نیند آ رہی تھی ان کی تقریر سے, میری نیند جو ہے وہ تھوڑی سی کنٹرول ہو گئی. بہت زبردست آپ سب نے باتیں سنی یہ جو کر رہے تھے. آپ توجہ کریں, اللہ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک, کہ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے رسول جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا بابرکت. کیسے برکت ملے گی اس کی؟ وہ کام جو بہت ہی قلیل چراغ لے کے ڈھونڈنے سے ملیں گے جو کرتے, لیدبروا آیاتی, تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں, تدبر کریں. اور جب تدبر کریں تو پھر کیا ہو؟ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, تاکہ جن کے پاس عقلیں ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں. جو 15-20 سال لگا رہے سورہ یاسین کو اور اس سے پوچھو کہ کیا لکھا ہے اندر, آگے سے دانت نکال دے. اس کی عقل پہ ماتم کرنا چاہیے, نہ کہ اسے کہنا چاہیے ماشاءاللہ ہر اتنا سورہ یاسین اس نے پڑھی ہے, ہر روز پڑھتا ہے, کتنا سیاڑا ہے ہی نہیں, عقل ہی نہیں اس میں. جو عرصہ دراز سے سورہ واقعہ ہر رات کو پڑھ رہا ہو اور اس سے پوچھا جائے کیا لکھا ہے اس میں, کوئی بات تو بتاؤ, اور اس سے پتہ ہی نہ ہو, اس کے سامنے کھڑے ہو کے پیٹنا شروع کر دے, ماتم شروع کر دے کہ تیری عقل کے کیا کہ. کرنا نہیں ہے, میں ویسے کہہ رہا ہوں, اچھے طریقے سے سمجھانا. لیکن یہ وہ مصیبت ہے قرآن کی, جس طرح اہل بیت کے مصائب پہ نوئے لکھے جاتے ہیں, اسی طرح قرآن مجید کے ان مصائب پہ بھی نوئے لکھے جائیں. مسلمانوں تمہاری عقلوں پہ روڑے پڑ گئے, تمہاری عقلیں کہاں گئی, اللہ نے تمہیں قرآن جیسی کتاب دی اور بدبختو تم نے اس سے ہدایت لینا چھوڑ دیا اور کیا کیا ٹوٹکے بنائے ہو. یہ نوئے بھی پڑھے جانے چاہیے. اب آ جائیں, آیت میں نے پہلی پڑھ دی, دوسری میں نے حدیث آپ کے سامنے جو معروف حدیث ہے, اور قرآن کے حوالے سے یہ ایک ہی حدیث ہوتی تو ترغیب دلانے کے لیے ہمیں کافی. کیا فرمایا؟ خیرکم, ابھی آپ سن رہے تھے کم, کما, کے, کا, ٹھیک ہے, خیرکم تم میں سے, تم سب میں سے بہترین کون ہے؟ انشاءاللہ اساتذہ نے بتایا ہوگا بچوں کو کہ جب مردوں والی ضمیر آتی ہے تو اس میں خواتین شامل ہوتی, ورنہ تو یا ایھا الذین آمنوا میں خواتین شامل ہی کوئی. ٹھیک ہے, اے وہ مردوں جو ایمان لائے ہو, اگر یہ ترجمہ کیا جائے اس کا. لیکن عربی زبان میں جب مردوں والا لفظ لایا جاتا ہے جمع کا, تو خواتین اس میں شامل ہوتی. ہاں, کہیں تاکید کرنی ہو, مثال کے طور پر ایک خاتون تھی, مجھے اب نام یاد نہیں ہے, جو ہجرت حبشہ پہ چلی گئی تھی,
تو جب واپس آئی تو دقیقاً میرے ذہن میں نہیں ہے، تو انہوں نے کسی چیز کے بارے میں پوچھا کہ یہ تو مردوں کے بارے میں ان کو یہ فضیلت دی جا رہی ہے، تو خواتین کے بارے میں ہے؟ تو پھر یہ جو انما یرید اللہ والی آیت ہے، اس کے بعد ایک اور آیت ہے، اس سے اگلی آیت نازل ہوئی اس خاتون کے سوال پر، اور اس میں اللہ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصابرین والصابرات والصادقین والصادقات، تکرار کیا۔ کس لیے؟ کیونکہ اس خاتون کو تھوڑی سی پریشانی ہو گئی تھی کہ عورتوں کا تو ہے نہیں، ورنہ جہاں مردوں کا آیا ہے خواتین اس میں شامل ہے، مگر یہ کہ بتا دیا جائے خواتین کے لیے الگ سے ہمارے پاس دلیل آ جائے خواتین شامل نہیں۔ خیرکم، یہ اس لیے کہ جنہوں نے اگر کم کا مطلب کہو مردوں کی ہے تو وہ سمجھے کہ پھر ہم ایسی محنت کر رہی ہیں۔ خیرکم بھی ہے، خیرکن بھی ہے، کہ تم میں سے سب سے زیادہ بہتر۔ میں نے کہا یہ ایک ہی حدیث کافی ہے ترغیب کے لیے اور شوق کے لیے۔ کون ہے تم میں سے؟ اللہ کے نبی اپنی امت سے فرما رہے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ، کہ جو قرآن کا علم حاصل کرے، جو قرآن مجید سیکھے، وعلمہ، اور پھر سکھائے، یہ بندہ بہترین ہے۔ اب یہ تو بڑی اچھی بات ہو گئی، جہاں پر ہم نے خرابی کی ہوئی ہے کہ اس کا معنی کیا لیتے، اور وہی پھر نتیجے میں وہی چیزیں ہمارے یہاں پر رائج ہو گئی جو ہم نے ان احادیث کا معنی اپنے ذہنوں میں بٹھایا، بٹھانے والوں نے بٹھایا کہ جو اللہ کے نبی کی فرامین، اہل بیت اطہار کے فرامین، آیات قرآن بہت ساری اس معنی کی تائید ہی نہیں کرتی بلکہ الٹ ہے۔ ہم نے ان سب کو سائڈ پہ رکھا اور ایک معنی اس حدیث اور اس طرح کی احادیث کے جو میں ایک دو اگزامپلز آپ کو اور بھی دیتا ہوں وہ ہم نے نکالا، اور اس کے بعد وہی چیزیں رائج ہو گئی اور اصل چیز گم ہو گئی بیچ میں سے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس کا ہم نے کیا کیا؟ ناظرہ، ناظرہ، تجوید، صوت و لحن، بیچ میں کہیں ہدایت کا معنی ذہن میں اگر ہوتا تو اس کا بھی رواج ہوتا۔ اس لیے میں نے کہا کہ آپ لوگ جہاد کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگ جو جس طرف دریا بہ رہا ہے اس کے فلو کے ساتھ نہیں بہ رہے ہو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں دریا میں بہ رہے ہوتے ہیں، چاہے بعد میں کھائی میں گر رہا ہو، ٹھیک ہے، سمجھتے ہیں ہم منزل کی طرف حرکت کر رہے ہیں، لیکن سمجھدار لوگ وہ ہوتے ہیں جو چیک کریں کہ وہ کدھر جا رہا ہے یہ، اور ان کو اپنی منزل کا پتہ، پھر دیکھیں اگر فلو مجھے ہیلپ کر رہا ہے تو میں اس کے ساتھ چلوں، لیکن اگر ہیلپ نہیں کر رہا تو پھر میں خود محنت کروں، اور پھر زیادہ محنت کرنی پڑتی، کیونکہ آپ کو ایسے ایسے عجیب و غریب فلسفی ملیں گے بعض متدین افراد کے روپ میں۔ اب تم چلے ہو قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنے، اس کے لیے تو پتہ نہیں 20 سال پتہ نہیں کیا چلا کاٹنا پڑتا ہے۔ احمق، اسٹوپڈ، لوگوں کو قرآن مجید سے دور کرنے والے، جاہل، یہ میں سب بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے ایسی باتیں کر کر کے اللہ کے نبی اور اہل بیت کے فرامین کو غلط سمجھ کر اپنی کج فہمی کی وجہ سے قرآن مجید کو مہجور کرنے میں اپنا رول پلے کیا۔ اس ہدایت میں برکت کا نام نہیں لیتا، برکت سے پھر چومنا ذہن میں آتا، اس ہدایت سے اور رہنمائی سے پر کتاب سے دور کر دیا لوگوں کو۔ اور میں اس کی مثال یوں دیا کرتا ہوں، ایک ہوتی ہے چوسنی اور ایک ہوتا ہے فیڈر، پتہ نا آپ کو؟ فیڈر کے پیچھے تو وہ بوٹل ہوتی ہے، اس چوسنی کے پیچھے ہوتی چوسنی ہے، اس کے پیچھے بوٹل لگی ہوتی ہے اور بوٹل میں دودھ ہوتا ہے۔
اب جب بچے کو فیڈر منہ میں دیا جائے، جب وہ محنت کرتا ہے تو دودھ آتا ہے منہ میں، لیکن جب اس کے منہ میں جناب چوسنی دی جائے تو جتنا مرضی محنت کرتا رہے اس کو لگتا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے، قیامت تک نہیں آنا۔ قرآن مجید کا فیڈر منہ سے نکال کے چوسنی منہ میں دے دیے، لگے ہوئے پڑھ رہے ہیں، رٹ رہے ہیں، مردوں پہ پڑھ رہے ہیں، ختم قرآن ہو رہا ہے، ایک ٹکا ہدایت کا نہیں لے رہے۔ اس سے بڑی جہالت کوئی ہوگی؟ اس سے زیادہ احمقانہ رویہ کسی اور کتاب کے بارے میں آپ کو ملے گا اس دنیا میں؟ یہ احمقانہ رویہ ہمیں نصیب ہوا ہے جو اپنے آپ کو بڑے عقل مند اور خیر امت ان سمجھتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں، یہ جو فرمایا خیرکم من تعلم القرآن، اس سے مراد فقط تجوید ناظرہ اور یہ نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے اس کا معنی کیا آنا چاہیے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے، مجھ سے پوچھے کہ یہ بتاؤ قرآن مجید اصل میں کس لیے نازل ہوا ہے، تو ہر کوئی کہے گا ہدایت کے لیے۔ تو پھر یہ خیرکم من تعلم القرآن، اصل مراد اس کی ہدایت سیکھے، اس کا معنی سیکھے، ٹھیک ہے، اور پھر دوسروں کو سکھائے۔ وہ جو باقی چیزیں ہیں وہ دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں درجے پر نیچے آتی ہیں، اور ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے قرآن مجید کی ہدایت سیکھنے اور سکھانے سے، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے اس لیے تھوڑی یہ حدیث بولی تھی کہ طوطے پروڈیوس کریں، طوطے جو بول رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کیا بول رہے، لیکن ماشاءاللہ ایسی طوطوں کی فیکٹری لگی ہے کہ طوطے ہی طوطے ہو گیا، لیکن سمجھ کچھ نہیں آتی۔ وہ ہمارے یہاں طوطوں کو سکھاتے ہیں میاں مٹھو چوری کھانی ہے، وہ بھی ریپیٹ کرتا ہے۔ ہمارا میاں مٹھو کیا کہتا ہے؟ میاں مٹھو جنت میں جانا ہے، میاں مٹھو سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، میاں مٹھو جنت میں جانا ہے۔ سینس ہی نہیں ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ انتہائی احمقانہ رویہ اختیار کیا۔ حدیث مثلا جس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، ایک سلوات پڑھی ہے محمد والے، جس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، یہ کامن سینس کی بات بتا رہا ہوں آپ، اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ کس نے کہا ہے کہ اس سے مراد بغیر سمجھے تلاوت ہے؟ کس جاہل نے کہا؟ کس احمق نے کہا؟ سورہ واقعہ جو پڑھے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ کس بے وقوف نے کہا ہے کہ بغیر سمجھے پڑھنا مراد ہے؟ ابھی میں آپ سے کون سی زبان میں بات کر رہا ہوں؟ اردو میں، اور آپ چائنیز بیٹھے ہو میرے سامنے، اردو زبان والے بیٹھے۔ اگر میں آپ کو ایک ٹیکسٹ ریکمینڈ کروں کہ جو اس کتاب کو پڑھے گا، اور وہ کتاب بھی اردو میں ہو، اس کو یہ فوائد ملیں گے، اور باہر سے کوئی منہ اٹھا کے آئے اور کہے بغیر سمجھنا مراد ہے، بغیر سمجھے پڑھنا مراد ہے، لوگ کہیں گے تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ بھائی جو بتا رہا ہے وہ اردو بول رہا ہے، جو سن رہے ہیں وہ اردو سمجھ رہے ہیں، اور جو کتاب ریکمینڈ کی جا رہی ہے وہ اردو میں، نہ سمجھنا کہاں سے نکالا ہے؟ ایسے سائنسدان ہیں، آئنسٹائن پیدا ہوئے کہ جنہوں نے ان فرامین میں سے بغیر سمجھے پڑھنا معنی نکال لی۔ اٹھے آئنسٹائن، سمجھ رہے ہیں؟ اتنی بڑی جہالت، یہ جاہلانہ نظریہ بغیر سمجھے پڑھنا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے ترغیب دلانے کے لیے، اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن کو دیکھو گے بھی تو ثواب ملے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ساری عمر منہ اٹھا کے دیکھتے رہو؟ جب ایک کسی بندے کی عقل چھوٹی ہو نا، بچے کی، اور وہ دوائی نہ لے رہا ہو، تو اسے اماں کہتی ہے کہ چاکلیٹ دوں گی تجھے، اور وہ بچہ 40 سال کا ہو جائے پھر بھی چاکلیٹ کے بغیر نہ دوائی کھائے، تو مینٹلی ریٹارڈڈ ہوگا۔ تو قرآن کے بارے میں اکثریت امت مینٹلی ریٹارڈڈ ہے، کہ دماغ صحیح کام ہی نہیں کرتے۔ آپ بات کو توجہ کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی ہو یا اہل بیت اطہار ہو، انہوں نے عربی میں بتایا۔ جو سننے والے تھے وہ بھی کوئی مریخ سے نہیں آئے ہوئے تھے، وہی عرب تھے، عربی سمجھ رہے تھے، اور جس کتاب کا کہہ رہے تھے وہ بھی عربی تھی۔ آپ ذرا سوچیں کہ کتنی بڑی ترقی یافتہ لیبارٹری میں سائنسدانوں نے محنت کر کر کے بیڑا غرق کیا، بغیر سمجھے قرآن پڑھنے کے یہ سارے فوائد نکال لیے۔
बहुत बड़ा साइंटिस्ट उसको बुला के नोबेल प्राइज दे, जूते मारे उसको, जिसने पहली दफा ये काम किया। और इस कुरान की के नूर से, इसकी हिदायत से दूर करने में बुनियादी शैतानत वाला किरदार अदा किया। ये हदीसें बहुत पढ़ेंगे, ये हदीस नहीं पढ़ेंगे। मसलन मौला कायनात का फरमान है, ला खैर फी क़राअतिन लैसा फीहा तदब्बुर, जिस कुरान पढ़ने में गौर व फिक्र नहीं है उसमें कोई खैर नहीं। ये नहीं बताएंगे, चूंकि खुद भी फारिग है, खुद भी फारिग है, तो ये वाली हदीस पढ़ेगी। अल्लाह क्या फरमा रहा है, अफला यतदब्बरून अल कुरान, क्या ये कुरान में तदब्बुर नहीं करते, अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, या इनके दिलों पे ताले पड़े हुए। हमने बेहतरीन चाइना लॉक लगवाए हुए अपने दिलों पर और खुश है, गौर व फिक्र नहीं करते। अल्लाह कह रहे ताले लगे हुए, सवाब लिए जा रहे हैं ताले लगवाकर। ताले का मतलब होता है अंदर कोई चीज जाएगी ही नहीं, जिसका नाम हिदायत है। ये आपके सामने देखें, ये मौला का खुतबा है नहजुल बलागा में, जिसमें से ये इक्तबास किया गया। तअल्लमुल कुरान, कुरान को, ताल्लुम इल्म से, इल्म सीखने को ताल्लुम कहा जाता है, तालीम इल्म सिखाने को कहा जाता है, और ताल्लुम सीखने को। लिहाजा मुअल्लिम सिखाने वाला, मुतअल्लिम सीखने वाला। तअल्लमुल कुरान, कुरान का इल्म हासिल करो, इसे सीखो। फइन्नहु अहसनुल हदीस, ये सबसे खूबसूरत बात है। कोई दुनिया का कलाम इसका मुकाबला, इसकी बराबरी नहीं कर सकता। आइम्मा ने फरमाया अल्लाह के कलाम को वो बरतरी हासिल है बाकी तमाम कलाम पर, जैसे अल्लाह को अपनी तमाम मखलूक पर बरतरी हासिल है। कितना बुलंद है अल्लाह अपनी मखलूक से, फरमाया इसी तरह उसका कलाम बुलंद है, हर चीज। अब आगे देखें, अगला जुमला असल में आप वतफक्कहू फीह, मौला को खतरा हुआ चूमना ना शुरू कर दे, तो फरमाया क्या, तफक्कहू फीह, अच्छी तरह समझो इसको। फइन्नहु रबीउल कुलूब, इसलिए कि ये दिलों की बहार, दिलों में फूल खिल जाते, दिलों में बहार आ जाती। लेकिन किस तरह, तफक्कुर से। अब एक बंदा कुरान पढ़ रहा हो, तफक्कुर के नजदीक भी ना जाता हो कि मेरे दिल में बहार आई हुई है, तो दिल पे ताला लगा हुआ है, बहार नहीं आई हुई। तुझे गधा दिखाया गया और तुझे बताया गया ये घोड़ा है, तो तू उसी को घोड़ा समझ रहा है। तूने थोड़ी सी कोशिश नहीं की कि मैं चेक करूं कि मार्केट में इस तरह की कोई और चीज भी है कि मुझे धोखा ना हो गया हो। सारी उम्र गधे को घोड़ा समझता है, सारी उम्र समझता है चूसनी में से दूध निकलेगा, लगा हुआ मेहनत कर रहा है, सर में दर्द भी हो जाएगी, नहीं निकलना। इसी तरह कुरान मजीद को हमसे छीना गया बड़ी टेक्निक से, रखो रखो पास, इसको चूमो, तावीज बनाओ, इसकी एक लफ्ज पे 10 नेकियां मिलती है। बंदों की अकलें देखें, अल्लाह अपने नबी को फरमा रहा है वरत्तिलिल कुरान तरतीला, आराम आराम से इसे पढ़े। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि ये कुरान मजीद को पढ़ने का तरीका इमाम ने बताया, लंबी हदीस है, अभी यहाँ पर अर्ज नहीं कर पाऊंगा। इमाम फरमाते हैं कि कैसे कुरान पढ़ना चाहिए, युरत्तिलून आयात ही, इसकी आयत को आराम आराम से पढ़ते हैं, वयतफक्कहून बिही, और अच्छी समझ पैदा करते हैं। ये इमाम तिलावत का हक बयान करते करते एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। इन हदीसों को मंजर आम से गायब कर, इनको मंजर आम से गायब कर दिया, बाकी बाजार में मार्केट में आम कर दी। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता जिस पर्पस के लिए कुरान आया था वो पर्पस ऐसे लगा जैसे है ही कोई, और फिर ऐसी मखलूकात पैदा हो गई
کہ جن کے سامنے اگر قرآن کا ترجمے کا نام نہیں سمجھنے کا تو ان کو گولی لگ جاتی ہے. بعض عوام الناس اور بعض اپنے آپ کو دینی عالم کہنے والے اور کئیوں کو اس سے گولی لگتی ہے کیونکہ خود بھی نہیں پڑھا ہوتا. ان کو پتا ہوتا ہے اگر پڑھائیں گے تو کام خراب ہو جائے. میں بعض اوقات عوام الناس میں اسے کہتا ہوں کہ آپ لوگ استخاروں کے بہت شوقین ہیں قرآن سے، تو ایک استخارہ میں سجیسٹ کرتا ہوں وہ کر لیں. جب آپ کسی کو بلائیں علم دین اس سے سیکھنے کے لیے، مجلس پڑھوانے کے لیے، لیکچر سننے کے لیے، دینی لیکچر، تو جب آپ اس کو انوائٹ کریں اور وہ کہے ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، تو آپ کہیں کہ آغا صاحب ایک استخارہ تو کر دیں. قرآن سے کر دیں. قرآن کھولیں، آپ کہیں کہ کھولنا آپ نے لیکن استخارہ دیکھوں گا میں. تو آپ لے لیں قرآن، آپ دیکھیں کون سا صفحہ ہے، تو آپ اسی سے کہیں کہ اب آپ ایسا کریں کہ یہ جو صفحہ کھولا ہے نا اس کی پہلے تلاوت کر کے دیں اور اس کے بعد ہمیں بتائیں کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے. اگر وہ تلاوت کر دے اچھے سے، نارملی پڑھ دے، اڑے نہ پرانے موٹر سائیکل کی طرح مسنگ نہ کرے اور پڑھ دے، اور اس کے بعد اس کا ٹرانسلیشن یعنی بتا دے آپ کو کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے، آپ کا استخارہ اچھا ہے، ہم آپ سے دین سیکھیں گے. اور اگر نہ بتا سکے، آپ کہ تجھے قرآن اسلام کی پہلی کتاب نہیں آتی، تجھے عالم کون کہتا ہے؟ کون سی فنکاری سیکھ کے تو ہمیں علم بتانے آئے؟ تو جب یہ استخارہ شروع کرے گی قوم، البتہ اس استخارے کے لیے خود بھی قرآن کا پتہ ہونا چاہیے، ورنہ اگلا آپ کو ایسے گھمائے گا، وہ آپ سے بہت تیز ہے، ایسے گھمائے گا کہے گا اس کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے، اس کے 50 مطلب ہوتے ہیں، تمہیں کیا پتا؟ ساری قوم کو ادھر لگایا ہوگا، 50 مطلب ہوتے ہیں، 70 مطلب ہوتے ہیں، 18 مطلب ہوتے ہیں. بیچاروں کا ٹرسٹ ہی ختم ہو گیا قرآن کے ٹیکسٹ سے. وہ کون سی ایسی کتاب ہے جس کو میں پڑھوں، میں کہوں یہ مانا ہے، اگلا بندہ کہ اس کے 50 اور ہے، کس کا اعتماد رہے گا اس میں؟ ایک قرآن کی مہجوریت کا ایک فیکٹر یہ ہے، اور اسی طرح کے بہت سارے. میں تمام کرتا ہوں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ائمہ کے بہت سارے فرامین، اللہ کے نبی کے بہت سارے فرامین جن کے دوسری طرح معنی کیے جا سکتے ہیں، وہ مارکیٹ میں آ گئے اور ان کی آڑ میں ہدایت غائب کر دی گئی، اور وہ جو کہتے ہیں کہ تدبر کے بغیر ہے ہی کچھ نہیں، ان کو مارکیٹ سے، بازار سے غائب ہی کر دو، تاکہ ان لوگوں کو نہ انہوں نے کبھی وہ چیز دیکھی ہوگی، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا جس طرف گاڑی جا رہی ہے. اس وجہ سے قرآن کریم مہجور ہے، اور یہ اتنا خطرناک پروجیکٹ ہے شیطان کا، اور اتنا وہ سکسیسفل ہے اس میں کہ اللہ نے قرآن میں پہلے سے بتا دیا کہ خبردار ہو جاؤ، میرا رسول قیامت کے دن تمہاری شکایت کرے گا کہ میری یہ جو قوم آئی کھڑی ہے کارستانیاں کر کے دنیا میں، یہ اتخذوا هذا القرآن مہجورا، انہوں نے اس قرآن سے دوری اختیار کر لی. تو میں بہرحال اصل اجر، بہترین اجر دینے والا اور جزا دینے والا اللہ تبارک و تعالی، جنہوں نے اس پروجیکٹ کو شروع کیا اور جو اس کو لے کے آگے چل رہی ہیں. بہت دعائیں ہیں، پروردگار عالم آپ سب کو بہترین اجر عطا کرے، اور وہ بچے اور بچیاں خوش نصیب ہیں اور ان کے ماں باپ خوش نصیب ہیں کہ اس قرآن سے دوری کے زمانے میں اور قرآن کے بارے میں احمقانہ رویوں کے زمانے میں آپ لوگوں نے اس راستے کا انتخاب کیا اور اس ضرورت کا احساس کیا، اور یہ کام لے کر آپ آگے بڑھ رہے ہیں. پروردگار عالم آپ کو بہترین اجر اور بہترین جزا عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.